السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں آپ کو جلسہ شہداء اسلام اور فضیلت حضرت عمر کے اس 2 روزہ عظیم الشان اجلاس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں پٹکا پور کے وہ باغیرت نوجوان جو اپنی دیگر مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے ہر سال پوری توجہ اور محنت کے ساتھ ان 2 روزہ پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ان کی ان محنتوں کو ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اسی طرح بے انتہا مبارکباد کے مستحق آپ حضرات ہیں جو ہر سال اپنا وقت فارغ کر کے دیر رات تک یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے شہر میں جب کوئی پروگرام طے کیا جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتوار کا دن طے کیا جائے تاکہ لوگوں کا شرکت کرنا آسان ہو سکے، لیکن آپ کے یہ پٹکا پور کے 2 روزہ پروگرام، ان کا تعلق دنوں سے نہیں بلکہ تاریخ سے ہے۔ پہلی اور دوسری محرم کو یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، پھر چاہے اتوار ہو یا ہفتے کا کوئی دوسرا دن ہو۔ لیکن کئی سالوں سے 10-15 سال سے تو میں خود ان پروگراموں میں شرکت کر رہا ہوں، اور کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے لوگوں نے شرکت نہیں کی یا کم لوگوں نے شرکت کی۔ تو یہ بہرحال آپ حضرات بھی اس حوالے سے بے پناہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بھاگ دوڑ کی اس دنیا میں، مصروفیت بھری زندگی میں آپ وقت نکال کر اس پروگرام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس میں شرکت کرتے ہیں، اور دونوں دن دیر رات تک بیٹھ کر علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے بھی اسے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ان پروگراموں کے انعقاد میں ہمارے شہر کانپور کے جن بزرگان دین کی محنتیں اور توجہ رہی ہے، ایک بہت نمایاں نام والد گرامی، والد مرحوم حضرت مولانا محمد متین الحق اسامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پٹکا پور کی کئی بڑی شخصیات ہیں جن کے ساتھ مل کر یہ تحریک شروع کی گئی تھی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو ہم سب کو وقت نکال کر، ویسے تو ان پروگراموں کا ثواب اللہ کی رحمت سے امید ہے انہیں پہنچے گا اور یہ پروگرام ان کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہوں گے، لیکن ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیا کریں اور ایصال ثواب کیا کریں کہ وہ ایک ایسی روایت ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں جو ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں شہداء اسلام کے عنوان سے، اور اس میں اسلام کے اولین شہداء حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے شہر کانپور میں 15 دن تک مختلف مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں جمعیت علماء شہر کانپور کی طرف سے۔ اس کے علاوہ دیگر تنظیمیں اور دیگر ذمہ داران ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ الگ جگہوں پر پروگرام کراتے ہیں۔ تو 10-15 دن پورے شہر میں پروگراموں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور صرف کانپور میں نہیں بلکہ پورے صوبہ یوپی کے کئی بڑے بڑے شہروں میں کم از کم 10 دن تک تو شہداء اسلام کے پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اور شہادت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، یہ پروگرام کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ کیا مقصد ہے
دیکھیں، خاص طور پر ہمارے جو نوجوان پروگرام کے انعقاد میں شریک ہوتے ہیں، انہیں یہ سننے کی اور سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سبق ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ ایک روایت 30-35 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہمیں کرنا ہے اس لیے کر رہے ہیں، اگر اس لیے کر رہے ہیں تو بالکل نہ کریں۔ یہ اسٹیج لگانا اور ٹینٹ کا انتظام کرنا اور باہر سے دور دراز سے مہمانوں کو بلانا اور ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے اور رات 12-1 بجے تک یہاں لوگوں کا جمع ہونا، یہ جو پورا نظام ہے یہ جسم کی مانند ہے، اور اس پروگرام کا مقصد یہ اس جسم میں روح کی طرح ہے۔ اگر مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ایک مردہ جسم کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے مقصد ہمارے سامنے رہنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات ہم کرتے ہیں، جو پروگرام کا عنوان ہے شہدائے اسلام، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ پر نازل ہونے والی شریعت، یہ قیامت تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، دین اسلام سب کے لیے۔ حضور نبوت ملنے کے 23 سال کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے پوری دنیا کا سفر نہیں کیا۔ اس دین کو پوری دنیا میں لے کر صحابہ کرام گئے ہیں، اور صحابہ کرام کے بعد ان کے شاگردوں کی اور ان کے ورثاء کی ایک لمبی تعداد ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ علماء، حفاظ، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کا نظام، ملی تنظیموں کا نظام، یہ سب صحابہ کرام کی وراثت ہے۔ اس کام کو پوری دنیا تک پھیلانے، نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے قیامت تک اس کام کو باقی رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ مال نہیں ہے، وہ افراد نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں اور میدان نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ جب تک ہمارے آپ کے اندر، جب تک مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ باقی رہے گا، اس وقت تک دین کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کا جذبہ بھی باقی رہے گا، اس کی فکر بھی رہے گی، اور دین کا یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور جس دن مسلمانوں کے اندر دنیا کی لالچ یا دنیا کا ڈر پیدا ہو گیا اور قربانی سے پیچھے ہٹ گئے اور جذبہ شہادت مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو گیا، تو اس دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اہل ایمان کی کامیابی کی بنیاد حکومت اور طاقت نہیں ہے، اہل ایمان کی کامیابی کی بنیاد مال و دولت نہیں ہے، اہل ایمان کی کامیابی کی بنیاد افراد کی کثرت نہیں ہے، اہل ایمان کی کامیابی کی بنیاد جذبہ شہادت ہے اور قربانی کا جذبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس میں افراد بھی کم ہیں، وسائل بھی کم ہیں۔ یہ حالت ہے کہ 313 لوگوں میں کتنے اونٹ ہیں اور کتنی تلواریں ہیں، یہ آپ علماء سے پوچھ لیجئے، آدھی بھی نہیں ہے، آدھی سے آدھی بھی نہیں ہے۔ نبی حکم دے رہے ہیں خالی ہاتھ میں رہو، کسی پیڑ کی چھال توڑ لو، وہ ہاتھ میں لے لو، اور سامنے 1000 کا لشکر ہے جو پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے، جو افراد میں بھی زیادہ ہے اور وسائل میں بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو قربانی کا جذبہ ادھر ہے
اور جو جذبہ شہادت ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے بعد کے جتنے غزوات ہیں اور آج تک آپ دیکھتے چلے جائیں، تازہ مثالیں پچھلے 30-40 سالوں میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ افراد کی قلت بھی ہے، وسائل کی قلت بھی ہے۔ ترقی یافتہ دور میں ان طاقتوں سے واسطہ پڑ رہا ہے جو ترقی اور ٹیکنالوجی کی معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، اور سامنا کون لوگ کر رہے ہیں؟ جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کے پاس پہننے کو نہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ 20-30 سال کی جنگ کے بعد وہ دنیا کے طاقتور لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں ملک چھوڑ کر بھی بھاگنا پڑا، اور وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آپ ٹیبل پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات چیت کر لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس گرچہ مال و دولت نہیں تھی، گرچہ افراد نہیں تھے، گرچہ ہتھیار اور ٹیکنالوجیز نہیں تھی، لیکن ان کے پاس قربانی کا اور شہادت کا جذبہ تھا۔ یہ جذبہ جو قرآن نے ان کے اندر پیدا کیا ہے یہ کہہ کر کہ شہید مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں، وہ جذبہ جو رسول اللہ نے ان کے اندر پیدا کیا ہے خود 3 مرتبہ شہادت کی تمنا کر کے، وہ جذبہ جو صحابہ کرام نے ان کے اندر پیدا کیا ہے قربانوں کی ایک لازوال داستان چھوڑ کر، یہ جذبہ اہل ایمان کے اندر پیدا کرنے اور باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں جنہوں نے شہادت کی ایسی داستان اور قربانیوں کی ایسی تاریخ ہمارے درمیان چھوڑی ہے، وہ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتی رہے۔ جب ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں گے، قربانیوں سے واقف ہوں گے، اور ان قربانیوں کے بدلے میں انہیں کیا ملا اس سے واقف ہوں گے، تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ آج کے دور میں جن حالات کا سامنا پوری دنیا میں مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، میں بہت اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو آپ کے نماز روزے سے دقت نہیں ہے۔ دنیا کو اگر پریشانی ہے تو آپ کی غیرت سے، آپ کی حمیت سے، ظلم ہوتا رہے، زیادتیاں ہوتی رہے، ناانصافی ہوتی رہے، غریب کا حق دبایا جائے، کمزور پہ ظلم کیا جائے، اور آپ اپنا کاروبار کرتے رہیں، اپنی نماز پڑھتے رہیں، اپنی مسجد چلاتے رہیں، اور اس ظلم کے خلاف آپ آواز بلند نہ کریں، تو دنیا کو آپ سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جس دن آپ نے یہ طے کر لیا نہیں ظلم گوارا نہیں ہے، نہ انصافی گوارا نہیں ہے، انسانیت پر ظلم ہوتا رہے اور ہم اپنے کاروبار میں پڑے رہے، اپنے بچوں کا فیوچر بناتے رہے، یہ ہم کو گوارا نہیں ہے، ہم آواز اٹھائیں گے اور بولیں گے۔ یہ بات جس دن آپ کے اندر پیدا ہوگی اس دن دنیا کو پریشانی شروع ہوگی۔ اور آج دنیا کی 7 کروڑ کی اور 7.5 کروڑ کی آبادی چھوڑ کر صرف 125 کروڑ مسلمانوں کے پیچھے پڑنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنے اندر سے یہ غیرت ختم کر دو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے سال ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں شہداء کے واقعات پڑھائے جائیں، بتلائے جائیں، گھروں میں بچوں کے سامنے تعلیم ہو کہ کن قربانیوں سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ آگے بھی جو حالات ہیں ہمیں قربانی دینی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا، عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ پورے سال یہ کام کیا جائے، لیکن اب اسے غفلت کہیے یا آپ کچھ بھی نام دیجئے، ایسا نہیں ہو پاتا۔ تو کم از کم محرم کے مہینے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر جو کچھ تماشا ہوتا ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کلیئر بات ہے، بار بار کہا جاتا ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں
جن کے بارے میں بہت کچھ تاریخ میں آتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہمیں اس سے مطلب نہیں، لیکن ہم برملا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی ذرہ برابر بھی حضرت حسین کی شہادت میں شریک رہے ہیں یا اس پر راضی رہے ہیں، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل کلیئر بات ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے حضرت حسین کی محبت لازمی ہے، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے نام پر جو تماشے ہوتے ہیں اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، حضرت علی کے دین سے، حضرت حسن و حسین کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، چونکہ اتنا ہنگامہ کیا گیا محرم میں شہادت 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 کا کہ لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے، حالانکہ پوری اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے بھری پڑی ہے، لیکن لوگوں کو یاد آتا ہے کہ ہاں بھائی اسلام کے لیے کسی نے شہادت دی ہے تو محرم میں یاد آتا ہے۔ تو اسی بہانے شہدائے اسلام کے جلسے کر کے ہمارے سامنے شہداء کی تاریخ آ جاتی ہے، قربانی کے واقعات آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پورے صوبے میں محرم کے مہینے میں شہدائے اسلام کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو جو میں نے بیان کی کہ شہیدوں کا جب تذکرہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے شہید کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے قربانی دینے والی جماعت کس کی ہے؟ صحابہ کی ہے، تو ظاہر ہے انہی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ شہادت کی بنیاد ڈالنے والے صحابہ ہیں، قربانی کی بنیاد ڈالنے والے صحابہ ہیں، تو ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دو تین باتیں جو ہر وقت ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ حج و عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں جتنے بھی نیکی کے کام ہم کرتے ہیں یا برائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا معیار بنایا ہے تو صحابہ کو بنایا۔ کیا معیار بنایا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن سبق کو تازہ کرنے کے لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان بننے کے لیے اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے۔ آج بھی جب کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو تو اسے کلمہ شہادت ہی پڑھایا جاتا ہے نا۔ یہ کلمہ اس بات کی پہچان ہے کہ اب یہ مسلمان ہو گیا، یہ اللہ پر ایمان لے آیا، یہ رسول اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے قرآن کو اپنے لیے کتاب تسلیم کر لیا، قانون تسلیم کر لیا۔ لیکن مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں، مسلمان ہونے کے لیے ہر اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے جس پر صحابہ ایمان لائے تھے۔ مسلمان ہونے کے لیے ہر اس چیز کا انکار کرنا ضروری ہے جس کا صحابہ نے انکار کیا تھا۔ اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ مسلمان اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، تبھی ان کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے ایمان کی کیفیت، ایمان کی کوالٹی، تو ظاہر ہے ساری دنیا مل کر بھی صحابہ کرام کے ایمان کی کوالٹی کو نہیں پہنچ سکتی۔ ایک ہے ایمان کی کمیت یعنی کوانٹٹی، جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان چیزوں پر ایمان لانا۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر تم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہو جن پر صحابہ ایمان لائے تو تم مسلمان کہلاؤ گے، اور ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہو جن کا صحابہ نے انکار کیا تب تم مسلمان کہلاؤ گے۔ صحابہ توحید کے قائل تھے، تم صحابہ والی توحید پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان کہلاؤ گے۔ صحابہ ختم نبوت کے قائل تھے، تم صحابہ والی عقیدہ نبوت پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان کہلاؤ گے۔ صحابہ عقیدہ آخرت کے قائل تھے، تم صحابہ والے عقیدے پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان کہلاؤ گے۔ صحابہ جس طرح قرآن کو مانتے تھے اس طرح مانو گے تو ایمان لاؤ گے، صحابہ جس طرح حدیث کو مانتے تھے اس طرح مانو گے تو ایمان لاؤ گے۔
قیامت کے قریب ہونے والی پیشن گوئیاں، قیامت کے قریب آنے والے افراد جس میں حضرت مہدی ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، ان کے تعلق سے جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، اگر وہی عقیدہ تمہارا ہوگا تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بنیاد کس کو بنایا ہے؟ کس کو بنایا ہے؟ بولیے کس کو بنایا ہے؟ آپ کو بھی بولنا پڑے گا، 2 دن سے خالی سن رہے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں معیار کس کو بنایا ہے؟ صحابہ کو بنایا ہے۔ اب آئیے دوسرا نمبر آتا ہے اعمال کا۔ نماز پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کر کے ہم سے خوش ہو جائے، اسی لیے نماز پڑھتے ہیں نا۔ اور نماز چھوٹ جائے تو کیا ڈر ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوں گے، یہی ڈر ہوتا ہے نا۔ روزہ اسی لیے رکھتے ہیں، حج اسی لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ اسی لیے دیتے ہیں، صدقہ خیرات اسی لیے کرتے ہیں، ہر نیک کام اسی لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی کسے قرار دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو قرار دے رہے ہیں۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہے، کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتلائی جا رہی، بس سبق کو تازہ کرایا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 72 طبقوں میں بٹے، میری امت 73 طبقوں میں بٹے گی، صرف ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پر مجھے ایک بات اور کہنے دیجئے، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جہنم بھیجنے والے؟ ہاں، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو جہنم میں بھیجنے والے۔ لیکن جب رسول اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنم میں جائیں گے، تو پھر ہم کسی کو جہنم میں نہیں بھیج رہے ہیں۔ یہ سوال جا کر حضور سے کرو کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ حضور اللہ کی جنت کو چھوٹی کرنے والے۔ ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک جنت میں کون جائے گا؟ آپ کہتے جس کا عقیدہ اچھا ہوگا۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ جنتی کی پہچان کیا ہے، جنتی کون کسے کہتے ہیں، چونکہ ہم عقیدے کی محنت کا کام کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے جس کا عقیدہ اچھا ہو۔ دعوت و تبلیغ والوں سے کوئی پوچھے جنت میں کون جائے گا، وہ کہیں گے جس کے اعمال بہت اچھے ہوں۔ آپ مدرسے والوں سے پوچھئے جنت میں کون جائے گا، کہیں گے جو طالب علم سب سے محنتی ہو اور استاد کا ادب کرتا ہو۔ آپ کسی بزرگوں سے جا کر پوچھئے خانقاہ والے سے جنت میں کون جائے گا، وہ کہے گا جس کا دل کا تزکیہ ہو گیا ہو، صاف ہو گیا ہو۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھا گیا جنت میں کون جائے گا، آپ نے کیا فرمایا؟ جنت میں وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جس کی نماز میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگی، جس کا روزہ میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، جس کی تلاوت میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اور تو اور ظلم کے خلاف اگر کوئی لڑ رہا ہے، ظالم کے خلاف لڑ رہا ہے، تو اس کا یہ لڑنا بھی تبھی قابل قبول ہوگا جب صحابہ کے مطابق ہوگا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا، ابھی مجھے اس پر بھی آنا ہے۔ ہر وہ کام جو ہم نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، دین کے لیے کر رہے ہیں، یہ اسی وقت قابل قبول ہے جب صحابہ کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان اور رسول اللہ نے ہمارے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان اور اعمال کی قبولیت کی بنیاد صحابہ کو بنایا ہے۔ اس جیسے پروگراموں میں بار بار صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرنا، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا اور ان کی عظمت اور محبت اہل ایمان کے دلوں میں بیٹھانا اس لیے بھی ضروری ہے، کیوں؟ تبھی ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا اور تبھی ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ابھی مولانا حدیث پڑھ رہے تھے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کی محبت کا مطلب مجھ سے محبت اور صحابہ سے عداوت کا مطلب مجھ سے عداوت۔ جنت میں جانے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کوئی ایک چیز بتلائی جائے کہ یہ ایک صفت اگر کسی بندے کے اندر ہے تو وہ جنت میں جائے گا، تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک صفت
تو یہ کہا جائے گا وہ جنت میں جائے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہو. ظاہر محبت ہوگی تو وہ سارے کام کرے گا، پھر وہ ایمان بھی لائے گا اور اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے. تو ایک جملے میں اگر کہا جائے جنت میں جانے کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے. کوئی کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، اگر اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو جنت میں جانے کی بنیاد نبی کی محبت ہے. اور نبی کی محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ نبی سے محبت کا پیمانہ ہے صحابہ سے محبت. جس کے دل میں صحابہ کی جتنی محبت ہوگی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نبی سے اتنی محبت ہے. اگر ہم آپ اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی سے کتنی محبت ہے، تو آج یہاں سے جانے کے بعد کبھی اکیلے میں بیٹھ کر آنکھ بند کر کے اپنے دل سے پوچھئے گا کہ تمہارے دل میں صحابہ کی کتنی محبت ہے. صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے، تمہارے کیا جذبات ہوتے ہیں. اور اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کچھ غلط کہے تو تمہارے کیا جذبات ہوتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کے دل میں نبی کی کتنی محبت ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارے بچے جنت میں جائیں، تو ہمارے دل میں نبی کی محبت ضروری. اور نبی کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے صحابہ کی محبت ضروری. اور صحابہ کی محبت کب پیدا ہوگی؟ جب بار بار صحابہ کا تذکرہ ہوگا. خانقاہوں میں اللہ اللہ کروایا جاتا ہے. کیوں کروایا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیوں کروایا جاتا ہے؟ تاکہ دل میں اللہ کا نام اور اللہ کی محبت بس جائے، رچ جائے. تو جس کا جتنا تذکرہ کریں گے اس کی محبت دل میں اتنا پیوست ہوگی. صحابہ کرام کا بار بار اس لیے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح پیوست ہو جائے، اس طرح رچ اور بس جائے کہ دنیا کہیں بھی پہنچ جائے، حالات کیسے بھی آ جائے، لیکن ہم صحابہ کے معاملے میں کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ جنت میں جانے کی بنیاد ہے، یہ نبی کو راضی کرنے کی بنیاد ہے. اس لیے بار بار یہ صحابہ کرام کے تذکروں کی محفل منعقد کی جاتی ہے. تیسری بات، صحابہ کرام کا ذکر کرنا، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے. جگہ جگہ صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کے دشمنوں کے بارے میں وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، ان کے مشوروں پر آیات نازل ہو رہی ہیں، ان کے لیے براتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کی طرف سے صفائی دی جا رہی ہے، ان کے دشمنوں کو جواب دیا جا رہا ہے. پورا قرآن صحابہ کرام کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے. تو صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اگر پوری دنیا صحابہ سے محبت کرنے والی ہو جائے تب بھی ہمارا یہ فریضہ رہے گا کہ ہم صحابہ کے تذکرے کی مجلس منعقد کریں، جس میں صحابہ کا تذکرہ ہو، ان کا ذکر خیر ہو. اور آج کے حالات میں اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے بار بار صحابہ کرام کے تذکرے کی مجلس منعقد کرنا، کہ دشمنوں نے جب سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، اسلام کو مٹا نہیں سکے، نبی کی حیثیت کو مجروح نہیں کر سکے، قرآن کو نہیں مٹا سکے، کروڑ روپے خرچ کر کے اور ساری توانائیاں خرچ کر کے آج الحمدللہ ساری مخالفتوں کے باوجود دنیا میں دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے. اور ہماری ریسرچ نہیں ہے، دوسروں کی یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ اتنی تیزی سے اسلام بڑھ رہا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں مسلمان دنیا کی لارجسٹ پاپولیشن ہوں گے، اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا. تو دشمنوں نے ساری کوششیں کر ڈالی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور ساری مخالفتوں کے باوجود اسلام اتنی تیزی سے آگے بڑھا. تو انہوں نے کیا حربہ اختیار کیا کہ جو دین کی بنیاد ہیں، جن کے ذریعے قرآن پہنچا، جن کے ذریعے حدیث پہنچی، جنہوں نے بتلایا کہ اللہ کون ہے اور نبی کون ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ مجھے بتلائیے، آپ یہاں کانپور میں عرب سے 6000 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، 1450 سال کے بعد آپ محمد رسول اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ عرب میں ایک محمد نام کے کوئی شخص آئے تھے؟ کس نے بتایا؟
صحابہ ہی تو پوری دنیا میں گئے، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی صحابہ آئے۔ یہ قرآن جس کا ہم چھاتی ٹھوک کر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں؟ اسی بنیاد پر تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ صحابہ نے ساری دنیا میں پہنچایا ہے۔ تو جب وہ جو اسلام کی سب سے پہلی کڑی، سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلی دیوار ہے، اگر اس پر حملہ کریں گے تو پورے کا پورا دین کو ڈھانا آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ دو طریقے اختیار کیے۔ ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جس نے 2 4 5 کو لے کر سارے صحابہ کا انکار کر دیا۔ ایک طبقے نے کہا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے۔ ایسے لوگ تو ویسے بھی ہماری بحث سے خارج ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے پٹکا پور میں ہر سال یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، آپ بھی آئیں، سنیں، ہمیں آپ کے لیے ہمدردی ہے، ہمیں آپ سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور دلائل کی بنیاد پر قرآن کی روشنی میں آپ آ کر سمجھے تو صحابہ کون ہیں، آپ آ کر سمجھے تو ابو بکر عمر کون ہیں، آپ آ کر سمجھے تو عائشہ کون ہیں، ہم آپ کو بتلائیں کہ کس طرح حضرات اہل بیت اور صحابہ کے درمیان محبت تھی، حضرات حسنین کتنی محبت کرتے تھے، حضرت علی کتنی محبت کرتے تھے، حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتی تھی۔ آئیے تو ہم آپ کو سمجھائیں، آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے، آپ کو غلط بتایا گیا ہے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے، ایک طبقہ وہ پیدا کیا گیا کہ اگر یہ ڈائریکٹ صحابہ کا انکار کر دے گا تو ان کی سنے گا کون؟ تو اب ایک کام یہ کرو کہ کہو کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت علی سے لڑائی کی تھی تو ان کو نہیں مانیں گے، انہوں نے حضرت حسین سے اختلاف کیا تھا تو ان کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح کچھ صحابہ کرام کی حیثیت کو مجروح کر دیں گے۔ یہ دو طبقے اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اب ان پروگراموں کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے دین کے تحفظ کی سب سے پہلی دیوار صحابہ ہیں۔ ایک صحابی کے حوالے سے بھی دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تو پوری جماعت صحابہ کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ہر صحابی کو جنتی کہا، ہر صحابی کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ کیوں فرمایا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں سب سے راضی ہو گیا، سب سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں؟ کیوں یہ ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ کسی ایک صحابی کے حوالے سے بھی اگر تمہارے دل میں کوئی بات آئے گی تو پوری جماعت صحابہ کی حیثیت مجروح ہو سکتی ہے۔ اب ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کون کون مانتا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے؟ سب مانتے ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا صحابی کی ڈیفینیشن کہ صحابی کس، علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیے ان سے صحابی کسے کہتے ہیں تو وہ آپ کو 2 باتیں بتائیں گے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا ہو، یہی تعریف ہے صحابی کی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی تعریف ہے؟ تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ دہرائیے میرے ساتھ، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ دہرانا پڑے گا۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ اور کوئی شرط لگی ہے؟ اور کوئی کنڈیشن کہ اتنا نمازی ہو، اتنے حج کیے ہوں، اتنا صدقہ خیرات کیا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو؟ کوئی شرط لگی ہے؟ جب صحابی ہونے کے لیے یہ کوئی کنڈیشن نہیں اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، تو کسی کو صحابیت سے خارج کرنے یا کسی پر تنقید کرنے کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے جھگڑا کیا تھا اس لیے جنت میں نہیں جائیں گے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہ حضرت علی سے جھگڑا کرنے کے بعد بھی صحابی ہے۔ یا تو تم آ کر ثابت کرو کہ صحابی نہیں ہے اور قیامت تک نہیں کر سکتے، لیکن اگر صحابی ہے تو وہ جنتی ہے۔ پھر اس نے جو کچھ کیا ہو، ایک اصولی بات سمجھ لیجئے گا،
صحابہ کرام کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ اگر کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ صحابی ہے تو اب اس کا عمل نہیں دیکھا جائے گا، اس کا احترام کرنے کے لیے صحابی ہونا کافی ہے۔ اب اس نے اپنی زندگی میں چاہے جو کچھ کیا ہو، مثال کے طور پہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ، یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے تک مکے کے جو کفار تھے آپ ان کی سرداری کرتے تھے، بہت ساری جنگیں جو ہوئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ آپ ہی کی قیادت میں لڑی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو یا امام بخاری اور امام ابو حنیفہ ہو، ان سب سے بڑے ہیں، ان سب سے بڑے ہیں۔ کیوں؟ گرچہ بعد میں ایمان لائے لیکن صحابی بن گئے۔ ایک مرتبہ صحابی بن گئے تو دنیا کے بڑے سے بڑے پیر، بڑے سے بڑے قطب و ابدال اور بڑے سے بڑے عالم سے اوپر ہو گئے، اب ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ تو جب یہ اصولی بات معلوم ہو گئی کہ ہر صحابی جنتی ہے اور صحابی ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، تو مجھے بتاؤ حضرت معاویہ اس تعریف میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے داخل ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان کی تو دین کے لیے بڑی خدمات ہیں، بڑے قربانیاں ہیں، بڑے ان کے کارنامے ہیں، نبی نے ان پر اعتماد کیا ہے، صحابہ میں حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اعتماد کیا ہے۔ اور میں آج آپ کو بتلا رہا ہوں 5 سال کی لڑائی کے بعد ایک وقت وہ آیا ہے جب خود حضرت حسن یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد اس بات پر تیار ہو گئے تھے کہ یہ دشمنوں نے سازش کر کے ہمیں آپس میں لڑا دیا، اب ہمیں حضرت معاویہ سے صلح کر لینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت علی نے بھی ایک وقت وہ آیا ہے جب حضرت معاویہ پر اعتماد کیا ہے، اور حضرت حسن نے تو کیا ہی کیا ہے، پوری امت کی کمان حضرت معاویہ کے ہاتھ میں دی ہے۔ حضرت حسین نے بھی اعتماد کیا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے جلیل القدر صحابی پر انگلی اٹھانا کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ہمیں غصہ تو آتا ہے، غصہ آتا ہے، صحابی کے بارے میں کچھ کہا جائے گا تو غصہ نہیں آئے گا، خون نہیں کھولے گا، یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ لیکن غصے سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے اپنے ان بھائیوں پر، بھائی انسان ہونے کے ناطے، ہر انسان آدم کی اولاد ہے، اچھا ہوگی چاہے برا ہو، تو ان لوگوں پر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس طرح غلط فہمی کی وجہ سے، غلط معلومات کی وجہ سے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، جہنم خرید رہے ہیں۔ انہوں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم حضرت علی کی محبت میں کر رہے ہیں اور کل میدان محشر میں حضرت علی پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ انہیں تو یہ لگ رہا ہے ہم حضرات حسنین کی محبت میں کر رہے ہیں، کل میدان محشر میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جو لوگ حضرت معاویہ پر انگلی اٹھاتے ہیں کل میدان محشر میں حضرات حسنین ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نانا کا صحابی ہے، میرے نانا نے جس پر اعتماد کیا تم اس پر انگلی اٹھاؤ گے، تم اتنے بڑے ہو گئے۔ تو ان پروگراموں کی ضرورت آج اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایک طبقہ مسلسل، ایک طبقہ تو وہ ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ جو سارے صحابہ کا انکار کرتا ہے، وہ تو لسٹ سے ہی خارج ہے، وہ فہرست سے ہی باہر ہے، وہ کسی گنتی میں نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو بظاہر مسلمان بھی ہے، جو صحابہ کی بات بھی کرتا ہے، جو اہل بیت کی بات بھی کرتا ہے، لیکن چور دروازے سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا شکار ہمارے نوجوان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک انجینئر صاحب ہیں، یعنی یہ بھی کیا مت ماری گئی ہے، اب انجینئر صاحب دین سکھائیں گے، جن کا کام جا کر اینٹا گارا اور وہ ساری چیزیں دیکھنا تھا، بلڈنگیں بنانا تھا، روڈ بنانا تھا، اب وہ بخاری مسلم کو کر دین سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قیامت کی نشانیوں میں یہی ایک نشانی کافی ہے۔ اب مولانا لوگ استعفیٰ دے دیں اور وہ دوسرے کاموں میں لگ جائے، اب انجینئر صاحب دین سکھائیں گے، یعنی کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ اور ہمارے وہ نوجوان جو ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں انہیں بھی ذرا سوچنا چاہیے بھائی، ایک ڈاکٹر بھی سرجری کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، ایک موچی بھی چیر پھاڑ کرتا ہے، ایک ٹیلر بھی چیر پھاڑ کرتا ہے، تو کیا تم ٹیلر سے آپریشن کرواؤ گے؟
ارے بھائی جو آدمی جس کام کا ہے، جس نے جس فیلڈ کی پڑھائی کی ہے، جو ڈگری لی ہے، اس کو وہی کام کرنا چاہیے نا۔ اب ہم یہاں ممبر پر بیٹھ کر آپ کو دین سنا رہے ہیں، آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ بڑی عزت کر رہے ہیں، اب ہم دوا خانہ کھول کے بیٹھ جائیں اور اب ہم کہیں گے بخار کی دوا بھی ہم ہی دیں گے، تو کیا ہوگا؟ اگلے دن پولیس والے آ کے پکڑ کے لے جائیں گے، مولانا صاحب چلیے آپ کی جگہ کہیں اور ہے۔ یہی ہوگا نا، کچھ اور ہوگا۔ اتنی کامن سینس کی بات کیوں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی؟ ہمارے اتنے ہونہار نوجوان، اتنے باصلاحیت، اتنے پڑھے لکھے، اتنے ذہین، جو اس امت کا مستقبل ہے، فیوچر ہے، جو بڑا کام کر سکتے ہیں، وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں کس کے؟ انجینئر کے۔ انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بخاری کھول کے سنا رہے ہیں، اور غلط سنا رہے ہیں، عبارت بھی غلط پڑھ رہے ہیں، ترجمہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں، مطلب بھی غلط بیان کر رہے ہیں، صاف صاف جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو کیا پتا صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ جو دوا لکھ کر دیتا ہے چپ چاپ جا کر میڈیکل اسٹور سے خرید لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس فیلڈ کے نہیں ہیں۔ ہمارا نوجوان اسکول میں پڑھنے والا، کام کرنے والا، اسے کیا پتا کیا لکھا ہے بخاری میں؟ پگڑی پہن کے، داڑھی رکھ کے، کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے، ہمارا نوجوان سمجھ رہا ہے یہ بہت بڑے دین کے ماہر ہے، اور وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمانی پیدا کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ تو ان پروگراموں کی ضرورت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن جب براہ راست مذہب اسلام کو نشانہ نہیں بنا سکا، براہ راست نبی کو نشانہ نہیں بنا سکا، تو اس نے اس طرح صحابہ کرام پر حملہ کر کے دین کو ڈھانے کی شروعات کی ہے۔ تو ان پروگراموں کے ذریعے جب بار بار یہ بات بتلائی جاتی ہے، صحابہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، تو بہرحال اس کا تو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ جو چور راستے ہیں ان پر بند لگتی ہے۔ اور ایک بات اور، جس طرح صحابہ کرام کی تعریف کرنا، ان کی منقبت کرنا، ان کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا دفاع کرنا، صحابہ کی طرف سے جواب دینا، صحابہ کے دشمنوں کو جواب دینا، یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں پہلا پارہ آپ کھولتے ہیں دوسرے صفحے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح یعنی صحابہ کی طرح، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کفار مکہ ہیں، یہ جو منافقین ہیں، مشرکین ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کفار نے صحابہ کو کیا کہا؟ بیوقوف کہا، صحابہ کو بیوقوف کہا، صحابہ کو بیوقوف کہا۔ ہم ہی اتنے بے غیرت ہو سکتے ہیں کہ ایک قوم کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ وہ صبح و شام صحابہ کو گالی بکتی ہے، تبرہ پڑتی ہے، ان کی یہاں عبادت ہے صحابہ کو برا بلا کہنا، بس وہ فلاں سے لڑ گئے اور فلاں پر میزائل مار دی اور فلاں کر دیا، وہ ہمارے ہیرو بن گئے۔ ہم ہی اتنے بے غیرت ہو سکتے ہیں، اللہ کی شان اس سے بے نیاز ہے، اللہ اتنے باغیرت ہیں کہ صحابہ کو بیوقوف کہنا بھی گوارا نہیں ہوا۔ گالی دینا تو دور کی بات ہے، کافر کہنا تو دور کی بات ہے، برائی بھلائی کرنا تو دور کی بات ہے، بے وقوف کہنا بھی اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہ دو چار صفحے کے بعد یا دو چار پاروں کے بعد جواب دیتے، اللہ نے اسی جگہ جواب دیا، اسی انداز میں جواب دیا، اسی الفاظ میں جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں جو میرے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا، صحابہ کرام کے وکیل، صحابہ کرام کی طرف سے وکیل بن کر دشمنوں کو جواب دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور جس انداز میں، جن الفاظ میں صحابہ کرام پر اعتراض کیا جائے گا، انہی الفاظ اور اسی انداز سے صحابہ کرام کا جواب دیا جائے گا۔ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کو برا بلا کہا جائے گا تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر جواب دیا جائے گا۔ اسٹیج لگا کر صحابہ کرام کو برا بلا کہا جائے گا تو اسٹیج لگا کر صحابہ کرام کی طرف سے جواب دیا جائے گا۔ کتابیں لکھ کر صحابہ کرام کو برا بلا کہا جائے گا تو کتابیں لکھ کر صحابہ کرام کی طرف سے جواب دیا جائے گا۔ شعر و شاعری میں صحابہ کرام پر تبرہ کیا جائے گا تو منقبت کے ذریعے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ جس لائن سے صحابہ کرام پر انگلی اٹھے گی، صحابہ کے دیوانوں کی اور صحابہ سے محبت کرنے والوں کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لائن سے صحابہ کرام کا جواب دیں۔ اس لیے بھی یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور بہت اچھی طریقے سے سن لیجئے، یہ پورا مجمع چاہے اسٹیج پر ہو چاہے نیچے ہو،
میں سب کا مکلف نہیں ہوں. مجھے نہیں معلوم سیاست کسے کہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کون دشمن سے لڑ رہا ہے اور کون نہیں لڑ رہا. مجھے نہیں معلوم کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. میں نہیں کہتا کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے. میں بالکل نہیں کہتا. میں مانتا ہوں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں, نہیں ملے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کم از کم میں تو اتنی سکت نہیں رکھ سکتا کہ کل میدان محشر میں محمد رسول اللہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں کہ تمہیں معلوم تھا کہ یہ میری زوجہ, میری محبوبہ اور میری حمیرہ اور عائشہ کو برا بھلا کہتے تھے اور تم نے ان کے اسٹیٹس لگائے تھے, تم نے ان کی ریل شیئر کی تھی, تم نے کہا تھا ارے حکمت کا تقاضا ہے اور مصلحت کا تقاضا ہے اور مولانا اختلافی بات نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں دیکھیے یہی تو ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں. ساری دنیا سجدہ کر بیٹھی ہے, ایک یہی تو ہیں جو غیرت کی بات کر رہے ہیں. غیرت, حمیت, حکمت, مصلحت, محبت, اتحاد, اتفاق, اخوت, یہ سب صدقہ ہے صحابہ کرام کی جوتی کا. جو صحابہ کا نہیں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. بس سیدھی اور صاف بات ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ابو بکر کے تعلق سے اس کی سوچ کیا ہے, عمر کے تعلق سے اس کا نظریہ کیا ہے, عائشہ کے تعلق سے یہ کیا سوچتا ہے. میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے, میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو ہم اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کریں, اور میرے ساری دنیا کے ماں باپ جس پر قربان, ہماری مائیں, ہماری اولادیں جن پر قربان, ان کو برا بھلا کہنے والوں کے تعلق سے ہم اتنی ہلکی بات کہیں کہ مولانا اختلافی بات نہ کریے. یاد رکھیے گا دنیا کا بڑے, ہمیں کسی عالم کی تقریر مت سناؤ, ہمیں کسی عالم کی تحریر مت دکھاؤ. یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن صحابہ کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیے پہلے صحابہ ہیں, بعد میں ٹھیک ہے سیاسی طور پر آپ کو کسی کی تائید کرنی ہے, کسی کی مخالفت کرنی ہے کیجئے, لیکن اسے مذہب کا نام مت دیجئے, اسے اسلام کا نام مت دیجئے, محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ مذاق مت کیجئے. بہت سیدھی اور صاف بات ہے. اور اگر کوئی اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے, اتنی سکت رکھتا ہے کہ کل وہ میدان محشر میں محمد رسول اللہ کے سوال کا جواب دے سکے تو سبحان اللہ, آپ جائیے, بالکل جائیے. اور میں جو لوگ عظمت صحابہ کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں, جس لائن سے بھی, سوشل میڈیا کی لائن سے, پروگراموں کی لائن سے, یہ جو 2 روزہ پروگرام ہو رہے ہیں, میں سلام پیش کرتا ہوں پٹکا پور کے لوگوں کو. آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں, آپ پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوگی, آپ کو محمد رسول اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور آپ کی, ہمیں اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں, ہمیں اپنے روزوں پر بھروسہ نہیں, ہمیں اپنی عبادات پر بھروسہ نہیں, ہمیں اپنے مدرسوں پر, اپنی امامت پر اور اپنی جمعیت پر, کسی کام پر بھروسہ نہیں ہے. ہاں ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں صحابہ کی محبت بھی ہے اور صحابہ کے دشمنوں کی نفرت بھی ہے. یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. ہمیں اس پر اعتماد ہے. یہی وراثت اگر کوئی ہم سے چھین لے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے, کہیں کے نہیں رہیں گے ہم. قرآن کا اسلوب دیکھیے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ. 2 صفت قرآن نے خاص طور پر بیان کی. سب سے پہلے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ذرا توجہ فرمائے علماء بھی, محمد الرسول اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ نبی کو ہم نے ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں آپ کی معیت میں, ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, تو پہلے کیا آنا چاہیے؟ رحمت والے نبی کے ساتھ رہ کر ان کے اندر کیا صفت پیدا ہوئی؟ رحماء بینہم, کہ آپس میں رحم دل ہیں. پھر آتا اشداء علی الکفار, کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں. لیکن محمد رسول اللہ کا تذکرہ کر کے ان کی معیت میں, ان کے ساتھ رہ کر, ان کی تربیت میں, ان کے شاگردوں کے اندر جو صفت پیدا ہوئی ہے, تو پہلی کس صفت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اشداء علی الکفار. یہی ترتیب ہے کہ نہیں ہے؟ حافظ ہے کوئی یہاں پر؟ یہی ترتیب ہے نا. پہلے اشداء علی الکفار ہے کہ رحماء بینہم ہے؟ پہلے اشداء علی الکفار ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے, پھر ہے رحماء بینہم. ایک بہت بڑے عالم کا میں بیان سن رہا تھا, فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جب تک صحابہ کے دشمنوں کے مقابلے میں سخت رہو گے اس وقت تک آپس میں اتحاد باقی رہے گا، اور جس دن صحابہ کے دشمنوں کے تعلق سے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی تم آپس میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے۔ آج جو امت کے اندر اتنے اختلافات نظر آ رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کے نام پر متفق کیوں نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی نبی کی گستاخی کر دے تو ہم سب روڈ پر آ جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ نبی کی نبوت بھی ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملی ہے؟ قرآن کی کہیں گستاخی ہو جائے تو ہم روڈ پر آ جاتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہمیں صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے؟ اس لیے جتنی بے چینی نبی کی توہین پر ہونی چاہیے اتنی صحابہ کی توہین پر بھی ہونی چاہیے، اور جیسی نفرت نبی کے دشمنوں سے ہونی چاہیے ویسی صحابہ کے دشمنوں سے بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے بھی ان پروگراموں کی ضرورت ہے تاکہ صحابہ کے دشمنوں کا جواب دیا جا سکے اور ہمارے آپ کے دل و دماغ میں صحابہ کی ایسی محبت رچ بس جائے کہ پھر ساری دنیا میں ہمیں ہر جگہ صحابہ ہی صحابہ نظر آئے۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو صحابہ کا ہے پھر وہ کسی بھی فرقے سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو ہمارا اختلاف باقی رہے گا لیکن ہمارا اس سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، جو صحابہ کا احترام کرے گا۔ آج پٹکا پور کے اس تاریخ ساز جلسے سے ہم صاف اعلان کر رہے ہیں جو صحابہ کا احترام کرے گا ہم اس کا احترام کریں گے، اور جو صحابہ کی بے احترامی کرے گا ہمارا سگا بھائی بھی ہو، ہمارا باپ بھی ہو، ہمارا بیٹا بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور یہی کل ہمارے لیے نجات کی بنیاد بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم جب تک زندہ رہیں ان پروگراموں کو زندہ رکھیں، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ یہ پروگرام تم ہمارے نام سے کچھ بنانا نہ بنانا، تم بینک بیلنس جمع کرنا نہ کرنا، تم بہت اچھی ڈگری لینا نہ لینا، وہ تمہاری زندگی ہے، لیکن ان پروگراموں کو تمہیں زندہ رکھنا ہے۔ اور اپنی اولاد سے کہے کہ جب تم مر کر جانا تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے جانا، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو باقی رکھے، اس کا ثواب ہمیں پہنچائے اور ہمارے لیے ان پروگراموں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ہم سب کے لیے مخلص ہیں۔ غصہ ہمیں آتا ہے اور غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں، نبی بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، ہم بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور غصے کا اظہار کرنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن بہرحال آپ کے تعلق سے ہمارے دل میں ایک گونا ہمدردی ہے کہ آپ انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، آپ بھی آدم کی اولاد ہیں۔ آپ اگر جہنم میں جائیں گے تو ہمارے نبی کو بھی تکلیف ہوگی، ہمارے نبی کو تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ آج ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ وقت نکالیے، تشریف لائیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہمیں بلائیے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم حضرت علی کو سامنے رکھ کر، حضرت فاطمہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر، حضرت حسنین کو سامنے رکھ کر ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ خدا را صحیح راستے پر آ جائیے۔ حضرت علی نے جن کو امام مانا آپ بھی ان کو امام مان لیجئے، حضرت علی نے جن سے محبت کی آپ بھی اپنے دلوں میں ان کی محبت کو سجا اور بسا لیجئے، تاکہ کل میدان محشر میں ہم بھی جنت میں جائیں اور آپ بھی جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق دے اور ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پوری امت کی فکر پیدا فرمائے۔ ان پروگراموں کو اللہ قبول فرمائے۔ میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، حالانکہ میرا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن کل میں آیا، مجھے سفر میں جانا تھا، ساتھیوں کا بہت اصرار تھا کہ تمہیں بولنا ہے، لیکن سفر کی وجہ سے موقع نہیں ملا۔ آج میں یہ نیت کر کے آیا تھا کہ کچھ دیر بات کروں گا، لیکن اتنی دیر بات ہو جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال مقصد ہمارے سامنے ہوگا تو یہ پروگرام کامیاب ہیں، اور مقصد ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو یہ پروگرام ایک مردہ جسم کی مانند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقصد سامنے رکھ کر پوری زندگی ان جیسے پروگراموں کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں جو صحابہ کی اور آپ کے نبی کی محبت ہے میرے مالک اس کو قبول فرما لیجیے، اسے ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، قبر میں اسے ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دیجیے، حشر میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیجیے، جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بنا دیجیے۔ میرے مالک یقیناً ہمیں اپنے کسی عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں آپ کے نبی اور صحابہ کی جو محبت ہے اس کی بنیاد پر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہماری قسمت میں جنت لکھ دیجیے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دیجیے، ان پروگراموں کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما دیجیے، ان پروگراموں کو قبول فرما لیجیے۔ جن لوگوں نے بھی ان پروگراموں کی ابتدا کرنے میں اپنی میرے مالک محنتیں کی ہیں، ان پروگراموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب اور دیگر بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ جو نوجوان اور لوگ آج بھی ان پروگراموں کے انعقادوں میں کوشش کر رہے ہیں میرے مالک ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دیجیے، ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے، ان کو قبول فرما لیجیے۔ جو علماء یہاں تشریف لائے ان کو بھی قبول فرما لیجیے، جو سامعین یہاں دونوں دن رہے ان کو بھی قبول فرما لیجیے، اور اس شرکت کو ہم سب کے لیے مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب کو نام اور کام کے ساتھ جانتے ہیں، سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے، ہدایت کی ہوا چلا دیجیے، نفرت کا خاتمہ فرما دیجیے، محبت کی فضا عام فرما دیجیے، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دیجیے۔ میرے مالک جو لوگ جان کر یا انجانے میں صحابہ کرام کے دشمن بنے بیٹھے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے، ان کو سمجھ عطا فرما دیجیے، ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ میرے مالک ہمارے ملک میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ میرے مالک جو لوگ بھی جس لائن سے بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کو قبول فرما لیجیے۔ مساجد، مدارس، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، دینی اور ملی تنظیمیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جب تک زندہ رکھیے، اسلام و ایمان پر نبی اور صحابہ کی محبت کے ساتھ زندہ رکھیے۔ جب موت دیجیے تو اسلام و ایمان پر نبی اور صحابہ کی محبت کے ساتھ شہادت والی موت عطا فرمائیے، اور موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان پر جاری فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اور صحابہ کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔